ویلکم ٹو اوور چینل نوبس بھائی حسن قبل. السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ تو جناب جگنو کی قسط نمبر 20 آ چکی ہے، تو آپ لوگ دل تھام کے بیٹھیے. آپ کو تو شدت سے انتظار جگنو کی ایپیسوڈ کا. پیارے پیارے سے ریڈرز، پیارے پیارے سے لسنر، آپ لوگ جو ہے وہ انتظار کر لیا کریں پلیز. ایک دن جو ہے رازدار محبت کی ایپیسوڈ آتی ہے اور ایک دن جگنو کی ایپیسوڈ. تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ایک دن کے گیپ سے دونوں ایپیسوڈس آتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، یہ جو چینل ہے یہ رائٹر صاحبہ کا اپنا خود کا چینل ہے، اور یہ جو ناول چل رہے یہ آن گوئنگ ناول ہے جو کہ چل رہا ہے اس چینل پہ. اب اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ جو ناول ہے یہ آپ کو روز روز ملے. ظاہر سی بات ہے رائٹر صاحبہ لکھیں گی، اس کے بعد جو اس کی ریکارڈنگ ہوگی، پھر جو ہے وہ ایپی بنے گی، پھر اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو ریکارڈنگ ہوگی، پھر یہ آپ کے پاس پہنچے گی. تو آپ پلیز تھوڑا سا صبر کر لیا کریں، اس طرح سے نہیں کرا کریں. تو اور پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اچھے سے سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا. یار دیکھیں، رائٹرز جو ہیں ہماری وہ بھی ایک انسان ہے، وہ روبوٹ نہیں ہے، اور ان کو بھی بہت سوچ سمجھ کے ایپی لکھنی ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ انٹرٹین ہو سکیں. تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا کوپریٹ کریں، اس طرح سے نہیں کرا کریں، اور اس طرح سے بیڈ کمنٹس کر کے آپ لوگ دل نہیں دکھایا کریں. تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پلیز اچھے اچھے سے کمنٹس کریے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک شیئر کرنا نہیں بھولیے گا، اور پلیز ذرا تحمل کا مظاہرہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں. نایاب اس حسین نوجوان کی موجودگی میں اپنے دل کو بہت بھاری ہوتا پا رہی تھی. وہ بس گھر جانا چاہتی تھی. ابھی وہ یہ کہہ کر ایک قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ کیسر نے اپنا ایک قدم اس کی جانب بڑھا کر اس کا راستہ روکا. وہ اچانک اس کے راستہ روکنے پر چونکی. امید جو نہیں تھی 1% بھی نہیں. جو شخص آپ کو مرنے کے لیے تنہا چھوڑ کر بھاگ جائے وہ بھلا کیوں آپ کو روکنے لگا؟ نایاب نے فوراً ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا. کیسر اسے ہی دیکھ رہا تھا. بس نایاب کی بھوری نظروں کا اٹھنا تھا کہ سیاہ نظروں سے جا ملی. وقت پھر تھما تھا. وہ اسے دیکھنے لگا جیسے کوئی پیاسا پانی کو دیکھتا ہے، جیسے کوئی بھٹکا ہوا مسافر منزل کو دیکھتا ہے. اس کی نگاہیں اتنی گہری تھی، اتنی پرکشش، یوں اپنی جانب کھینچنے والی کہ نایاب پھر ایک قدم بھی پیچھے نہ لے سکی. اس کی نگاہیں دیکھنے کے بعد وہ نہ ہل سکی، بس نہ ہل سکی. اس کی بھوری چمکتی آنکھیں جیسے اپنے اندر کوئی پورا جہاں آباد کیے ہوئے ہوں. کتنے وقت بعد دیکھی تھی وہ حسن چلکاتی حسین آنکھیں، وہ جگنو کی طرح جگمگاتی پر رونق آنکھیں. مانا ان میں وہ پہلے جیسی محبت نہیں تھی، مگر وہ نظر کے سامنے تھی. کیا یہ کم تھا؟ اگر کیسر عبد الرحمن سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا اس لمحے اس کے پاس پوری دنیا تھی. پہلے کھانا کھا لو. اس کا انداز پوچھنے والا نہیں تھا، نہ ہی التجائی تھا. وہ تو بڑے حق سے کہہ رہا تھا نہیں شکریہ. نایاب نے فوراً ہی سپاٹ سے لہجے میں انکار کیا. نایاب کو سمجھ نہیں آیا کس بات کی فارمیلٹیز دکھا رہا تھا وہ، یا کوئی ضرورت تھی ان کے رشتے میں ان دکھاوے کی فارمیلٹیز کی، خاص طور پہ تب جب اس نے ماضی میں مرنے کے لیے چھوڑا. اس کا ارادہ جانے کا ہی تھا، مگر آگے ایک قدم بڑھانے کی ہمت نہیں تھی جب تک کیسر سامنے کھڑا تھا. آپ راستہ دیں گے؟ آواز بہت میٹھی تھی اس کی، مگر آنکھیں وہ تو آگ برسا رہی تھی. اگر غصیلے نینا نہ دیکھے ہوتے تو سمجھتا شاید پیار سے ہی بول رہی ہے. نہیں، پہلے کھانا کھاؤ جگنو. میرا شیف بہت اچھی بریانی بناتا ہے، تمہاری فیوریٹ ہے نا؟ کیسر کے لہجے میں یہ جملے ادا کرتے وقت جو پر اعتمادی تھی، اسے دیکھ وہ کیسے حیران نہ ہوتی. وہ جانتا تھا کہ اسے کیا پسند ہے. کیسے جب وہ 6 سال کی تھی اسے بریانی پسند نہیں تھی اتنی خاص، بس سادے چاول کھا لیا کرتی تھی. بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی پسند بدلی تھی، اور تب وہ نہیں تھا اس کے ساتھ. پھر وہ کیسے جانتا ہے؟ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے بریانی پسند نہیں. نایاب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال صاف انکار کیا، وہ بھی اس قدر بھرم سے کہ جیسے سامنے والا غلط کہہ رہا ہے. مجھے پسند ہے اس لیے کھا لو. وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. عجیب زبردستی ہے، مقابل جل کر بولی. حفصہ یہ دیکھ کافی حیران ہوئی کہ وہ نایاب جو اسے ہر وقت لاپرواہ سی لڑکی نظر آتی ہے، جو کسی معاملے میں نہیں بولتی، نہ ہی کبھی کوئی جذبات دکھاتی ہے، وہ کس قدر کیسر کے سامنے اپنے جذبات کی عکاسی کر رہی ہے. اس وقت اس کا چہرہ جو سرخ پڑ رہا تھا، اس کی آواز میں جو دبا دبا غصہ تھا، وہ وہاں موجود ہر شخص محسوس کر سکتا تھا. نایاب خود بھی نہیں جانتی ہوگی شاید کہ سامنے کھڑا شخص اس کے جذبات میں تغیرات کا سبب بنتا تھا، ہمیشہ اس کی شخصیت پہ حاوی ہو جاتا تھا. ذریعاب سے بھی اس کی لڑائی ہو جاتی تھی اور وہ بہت غصے میں بھی آ جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ ذریعاب کے سامنے اپنے جذبات ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے جذبات ہی نہ ہو اس میں، لیکن کیسر کے سامنے نہ جانے کیوں جذبات ظاہر ہو رہے تھے. زبردستی ہے تو زبردستی ہی صحیح، مگر کھانا کھائے بغیر تم یہاں سے نہیں جاؤ گی جگنو. اور وہ لڑکی نہیں جانتی وہ بہانے سے جو جگنو بول رہا تھا اسے کتنا اچھا لگ رہا تھا. جگنو، حفصہ نے زیر لب دہرایا. یہ سننے میں ہی اسے بہت کیوٹ لگا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا نایاب جیسی پتھر دل اور مغرور چڑیل پر ایسا پیارا نام کیسے رکھ سکتا ہے کوئی. مگر اس کے لہجے میں اعتراض تھا، پلیز. مگر مقابل کے لہجے میں التجا. وہ بہت پر امید نگاہوں سے تکتے ہوئے التجا کر رہا تھا.
جیسے کھانا نہ ہو جان کی بازی ہو کوئی، یہ چلی گئی تو ہار جائے گا۔ نایاب کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وقت یاد آیا جب وہ 10 سال پہلے اسے اسی طرح سے التجا کر کے کھانا کھلاتا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے لگا جیسے سب پہلے جیسا ہی ہو، جیسے کبھی کچھ بدلا ہی نہیں۔ اور اس لمحے عاطف اور اس کے والد کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ جانتے تھے کیسر کو، اور وہ کب کسی کے سامنے اتنی التجائے کیا کرتا ہے جتنی اس لڑکی سے کر رہا تھا، وہ بھی کھانے کو لے کر۔ تمہارے ماموں اتنی ضد کر رہے ہیں تو کھا لیتے ہیں نایاب۔ حفصہ راضی ہوئی تھی مگر نایاب سے ڈرتے ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آواز میں خاصا لچک تھی۔ پھر آپ ہمیں گھر چھڑوا دیں گے نا؟ وہ حفصہ تھی جو سوال کر رہی تھی کیسر کو دیکھ۔ نایاب نے اس کی آواز میں بہت لہک اور نرمی اور بناوٹ محسوس کی۔ میں خود لے چلوں گا، اس نے اعتماد میں لیا تو حفصہ یوں بلش کرنے لگی جیسے اس نے چھوڑ کر آنے کی نہیں، شادی کی بات کی ہو۔ اوکے تو پھر ہم رک جاتے ہیں۔ اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو اچھا تھوڑی لگتا ہے انکار کرنا۔ حفصہ چہرے پہ آنے والی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستی نہایت شرمیلے سے لہجے میں بولی تو نایاب نے دانت پیسے۔ عاطف جاؤ شیف کو کہو کہ کھانا تیار کرے، خاص طور پر بریانی، گھر کی مالکن آئی ہے آج۔ اور بس کیسر کا عاطف کو حکم دینا تھا کہ نایاب کی آنکھیں حیرت سے پھر پھیلی۔ کیا ابھی اس نے گھر کی مالکن کہا اسے، یا اس نے ہی کچھ غلط سن لیا؟ جی ہنی، عاطف کہہ کر فوراً ہی اندر چل دیا تھا۔ چلیں اب جا کے کیسر نے اس کا راستہ چھوڑا۔ ساتھ ہی سیدھا ہاتھ دل کے مقام پر رکھ کر الٹا ہاتھ اس کی راہ میں آگے کیا کہ وہ آگے چلے۔ حفصہ کو بہت پیارا لگا تھا کیسر، خاص طور پر نایاب کو پرنسس ٹریٹمنٹ دیتا ہوا کہ کس طرح وہ ایک ہاتھ دل کے مقام پر لگائے کھڑا تھا، کس طرح وہ اس کے آگے چلنے کا انتظار کر رہا تھا، کس طرح وہ پر امید نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ کچھ لمحے نایاب یوں ہی اسے غصے سے دیکھتی رہی اور پھر ایک گہرا سانس لے کر آگے کی جانب چل دی۔ جب وہ برابر سے گزری تو اس کی خوشبو اتنی پیاری لگی کہ مقابل کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کر سب سے لاپرواہ ہو کر اسے سونگھنے لگا۔ اب جب آنکھیں کھولی تو وہ جا چکی تھی اور حفصہ اس کے برابر سے گزر رہی تھی شرماتے ہوئے۔ جس پر اس نے نگاہیں جھکا لیں وہ گارڈن سے ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اس کا گھر بہت خوبصورت تھا اندر سے، مگر نایاب کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کسی چیز میں۔ وہ بس خاموشی سے لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی نے محسوس نہیں کیا، لیکن جب وہ صوفے پر بیٹھی تو وہ ایسے پھیل کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھی جیسے اس کا اپنا گھر ہو، جبکہ حفصہ جب صوفے پر بیٹھی تو اس ایسے سیدھے ہو کر اسٹائل سے بیٹھی جیسے کوئی مہمان بیٹھتا ہے۔ آپ کے والدین سے آپ کی کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ اپنے والدین کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ ہر چیز پہ اپنا حق جماتے ہو، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ آپ کے والد کا ہے، یعنی آپ کا ہے۔ لاکھ لڑائی صحیح، لیکن پرائے پن کا احساس نہیں آتا آپ کو، چاہے کتنے ہی سالوں وہ اپنائیت والی فیلنگ نہیں بدلتی۔ ایسا ہی نایاب کے ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ ایک فطری عمل ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، یہ صرف احساس کی باتیں ہیں۔ وہ لڑکی نہیں جانتی، لیکن اس کے اندر ابھی بھی یہ احساس موجود تھا کہ یہ گھر اس کے کیسر کا ہے، یعنی یہ اس کا ہے۔ نایاب وقت گزاری کے لیے اپنے سیل کی اسکرین پر نظر جما کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ کیسر اس سے ہلکا سا فاصلے پر آ ٹکا۔ میں نے سنا تھا آپ کی منگنی ہوئی ہے۔ حفصہ نے سب سے پہلے اس کی منگنی کا ذکر چھیڑا، جس پر کیسر نے کن اکھیوں سے نایاب کی جانب دیکھا، مگر اس کی جانب سے کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ اس نے تو جیسے سنا تک نہ ہو۔ جی، اور کیا نام ہے آپ کے منگیتر کا؟ حفصہ بہت انٹرسٹڈ نظر آ رہی تھی کیسر کی زندگی میں۔ کنزا، فقط یک لفظی جواب، اور پھر کن اکھیوں سے اس نے اپنے جگنو کی جانب نگاہ کی تو وہ جانتی ہے کہ وہ انگیج ہو چکا ہے۔ اور اس لمحے کیسر کا شدت سے دل چاہا کہ زید سامنے آئے اور وہ اس کا گلا دبا دے، جس نے آج تک نایاب کو بتایا ہی نہیں کہ وہ اس کا کیا لگتا ہے، ورنہ یقیناً اتنے آرام سے تو نہ بیٹھی ہوتی۔ قریب تھا کہ گریبان پکڑتی، اور بڑی چاہت تھی اس لڑکے کو کہ وہ اپنا حق جتائے اس پر۔ ویسے نایاب بہت ملتی ہے آپ میں، حفصہ خوبصورتی و ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے بات کر رہی تھی۔ بس اس کا یہ جملہ ادا کرنا تھا کہ نایاب نے اپنے موبائل سے نگاہ اٹھا کر اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھورا۔ میری ہے تو میرے جیسی ہی دکھے گی، اور وہ آج بھی اتنی میٹھی باتیں کرتا تھا جیسے کاروبار ہو اس کا مٹھائی کا۔ ہر بات ہی یوں شیرنی میں گھلی تھی کہ نایاب کے لیے کڑواہٹ قائم رکھنا مشکل ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ کیسر نے اس کا ری ایکشن نہیں دیکھا جو اس نے حفصہ کو دیا تھا، لیکن جب وہ اپنی ناراضگی دکھانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تو وہ اپنی محبت دکھانے سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا تھا؟ نایاب نے کیسر کی بات کو مکمل اگنور کر اپنے سیل پر نگاہ جما لی تھی دوبارہ۔ جھوٹا، وہ زیر لب کڑکڑائی۔ لگتا ہے آپ بہت پیار کرتے ہیں نایاب سے۔ حفصہ اس حسین چاکلیٹی بوائے کی محبت سے بھرے جملے سن بے دھڑک بول اٹھی۔ میرا جگنو ہے، میں پیار نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس کے جملے آج بھی جوں کے توتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بے دلی سے فرض پڑھنے والا کہ کام ہے کرنا ہے کر لیا، ایک ہوتا ہے فرض سمجھ کے فرض پڑھنے والا، ضروری سمجھتا ہے وہ اس کام کو، ایک ہوتا ہے محبت سے فرض پڑھنے والا جو لازم جانتا ہے، جس کے جذبات داخل ہوتے ہیں، چھوٹ جائے تو غم کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عشق سے فرض پڑھنے والا
کہ نہ پڑھی تو روح نکل جائے گی، اور وہ عشق سے فرض پڑھنے والوں میں سے شامل تھا کہ عشق نہ کرے اپنے جگنو سے تو روح نکل جائے گی۔ واہ نایاب کتنی لکی ہے! حفصہ تو مکمل فدا ہو چکی تھی کیسر پر۔ نہیں میں لکی ہوں، وہ دو بدو گویا ہوا، جبکہ نایاب ان ساری باتوں میں بغیر کوئی انٹرسٹ ظاہر کیے اپنے سیل میں ایسی لگی رہی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ حفصہ ایک کے بعد دوسرا موضوع نکال رہی تھی باتوں کے لیے، اور کیسر بھی اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا، جبکہ وہ اتنی باتیں کرنے والا بندہ نہیں تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ ایک خوبصورت لڑکی پوچھ رہی ہے، وجہ یہ تھی کہ اس کے جگنو کی دوست پوچھ رہی ہے، اور کیسر جانتا تھا وہ چمکتی آنکھوں والی گڑیا سن رہی ہے، معنی ظاہر نہیں کر رہی لیکن سن سب رہی ہے۔ عاطف آ کر حفصہ کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ ایک دو بار اس نے بات کرنا چاہی لیکن حفصہ نے خاص بھاؤ نہیں دیا، وہ تو کیسر میں انٹرسٹڈ نظر آ رہی تھی۔ وہ بیچارہ پھر خاموشی سے بیٹھ کر حفصہ کو باتیں کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ نایاب بار بار اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھ رہی تھی، کوٹ کی آستین کو اوپر کر کے، جو یہ اشارہ تھا کہ وہ اکتاہٹ کا شکار ہے اور جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ کھانا تیار ہے چھوٹے ماسٹر، اس کے ملازم کا آ کر بتانا تھا کہ وہ فوراً ہی کھڑا ہوا۔ چلو جگنو کھانے چلو، کیسر نے بالکل اسی انداز میں کہا جیسے جب وہ بچی تھی تب کہتا تھا، کہ ایک لمحے کے لیے نایاب کو لگا وہ نہ اٹھی تو وہ اسے گود میں بھی اٹھانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ تیزی سے اٹھی۔ کھانے کی بڑی سی میز کے پاس جب پہنچے تو کیسر نے سب سے پہلے نایاب کے لیے چیئر کھسکائی، جس پر وہ خاموشی سے آ بیٹھی۔ کھانے کے دوران وہ حسین نوجوان مسلسل اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتا رہا۔ کیسر میں اب بچی نہیں ہوں، میں خود نکال سکتی ہوں۔ نایاب کو زہر لگ رہا تھا اس کا پلیٹ کو بار بار بھر دینا۔ اس نے جھنجھلا کر یوں سخت مہری سے کہا کہ حفصہ اور عاطف دونوں کو برا لگا، مگر جسے برا لگنا چاہیے تھا وہ یوں ہی اگنور کر گیا، جیسے نایاب اتنی دیر سے بیٹھی اس کی گفتگو کو کر رہی تھی۔ کتنے نخریز مغرور چڑیل کے اتنا پیار کرنے والا ماموں ملا ہے، مگر مجال ہے کوئی قدر ہو اسے میرا ہوتا تو پورے دن ماموں کے نام کی مالا جپتی۔ حفصہ دل ہی دل کڑکڑائی تھی۔ کیسر مزید کھانا ڈالنا چاہتا تھا اس کی پلیٹ میں، کیونکہ وہ جتنا کھا رہی تھی کیسر کے نزدیک وہ بہت کم تھا، مگر نہ ڈالا یہ سوچ کے کہیں ایسا نہ ہو وہ برا مان کر یہ بھی چھوڑ دے۔ وہ لڑکی کھانا تو کیا کھا رہی تھی، بس ایسا لگ رہا تھا چکا چکی کر رہی ہے کہ کیسر کا خون جلنا شروع ہو چکا تھا کہ بس نہ چلتا ہو خود ہی اسے کھانا کھلانا شروع کر دے، جیسے بچپن میں کیا کرتا تھا۔ ایک ماں کو بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے جب اس کا بچہ بیٹھ کر ٹھیک طرح کھانا نہ کھا رہا ہو، وہی حالت کیسر کی تھی آج بھی، اور پھر کہتی ہے کہ بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر کڑتے ہوئے، گھر کا ٹور کرنا چاہو گی؟ یہ بات وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی بول سکتا تھا مگر نہ کہا، اب کہہ رہا تھا جب وہ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ مطلب صاف تھا، روکنے کے بہانے تھے یہ سب نہیں، ہر بار کی طرح صاف انکار۔ ساتھ ہی نایاب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حفصہ کو وارننگ جاری کر دی تھی، اس لیے مجال نہیں تھی اس کی کہ کچھ بول سکے، ورنہ دل بہت تھا اس کا۔ اوکے نیکسٹ ٹائم، کیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں باہر کی جانب چل رہے تھے، کیسر آگے تھا، نایاب اور حفصہ پیچھے۔ کیسر نے گاڑی کی فرسٹ سیٹ کا پیسنجر ڈور اوپن کیا تو نایاب جو 4 قدم کے فاصلے پر تھی ٹہر گئی، جبکہ حفصہ آگے بڑھی۔ نایاب آؤ۔ حفصہ خاصا شرمندہ سی ہوئی جب 2 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا گاڑی کے ڈور میں، اور کیسر نے اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے نایاب کو آواز لگائی۔ اس لمحے حفصہ کا شدت سے دل چاہا کہ اپنے سر پہ دھپ لگائے۔ یہ کیا سوچ کر وہ آگے آئی، ظاہر سی بات ہے وہ نایاب کا ماموں ہے، نایاب کو ہی اپنے ساتھ آگے بٹھائے گا۔ یہ تو اچھا ہے کہ وہ پیسنجر سیٹ تک ہی پہنچی تھی، اس لیے گاڑی کا ڈور کھول کر خود ہی تیزی سے بیٹھ گئی۔ امبیرسمنٹ کی شدت اس قدر تھی کہ اس کے گال سرخ پڑ رہے تھے۔ نایاب نے اس بار کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا، وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈور بند کیا اور دوسری جانب سے آ کر بیٹھا۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی کا راز رہا۔ حفصہ شرمندگی کے سبب نہیں بول رہی تھی اور نایاب بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کیا آپ یہاں گاڑی روک دیں گے؟ حفصہ ایک شاپ کے آگے سے گزرتے ہوئے تیزی سے بولی۔ کیوں؟ اس حسین نوجوان نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ کچھ ضروری سامان لینا ہے، صرف 5 منٹ لگیں گے۔ اوکے، کیسر نے گاڑی سائیڈ میں لگاتے ہوئے کہا۔ نایاب تم چلو گی؟ حفصہ نے فوراً ہی آگے کی جانب تھوڑا جھک کر سوال کیا، مگر دیکھا وہ تو سو رہی ہے۔ او یہ تو سو گئی۔ حفصہ کو خاصا حیرت ہوئی چونکہ وہ نایاب کو جانتی تھی۔ نایاب اتنی جلدی سونے والی بندی نہیں، وہ تو پوری رات بیٹھ کر چاند کو دیکھا کرتی تھی، مگر حفصہ کہاں جانتی تھی کہ آج وہ کیوں کرنا سوتی۔ جس چاند کی تڑپ میں وہ پوری رات جاگا کرتی تھی وہ چاند آج اس کے برابر میں تھا، اس کے ساتھ، اس کے پاس۔ چلے میں اکیلی چلی جاتی ہوں، حفصہ نے جملہ لچکدار لہجے میں اس امید کے ساتھ ادا کیا کہ کیسر اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو، مگر مقابل نے کوئی جواب نہ دیا تو اپنا منہ لے کر گاڑی سے اتر گئی۔ میرا جگنو اللہ کتنا بڑا ہو گیا۔ نایاب سو رہی تھی اور حفصہ گاڑی سے اتر چکی تھی، اس لیے اب اسے ضرورت محسوس نہیں ہوئی اپنے جذبات کو چھپائے رکھنے کی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لا کر اس کی خوبصورت اور میٹھی سی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ آہستگی کے ساتھ اس نے نایاب کی ناک سے اپنی ناک مس کی تھی، پھر پیشانی سے پیشانی۔ اس کی گرم سانسیں کیسر کے چہرے کو جلساتی معلوم ہو رہی تھی۔
سوری سوری، مجھے معاف کر دو جگنو، کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ وہ نیاب کو بتانا چاہتا تھا اپنے نکاح کا، مگر جتنا وہ غصے میں تھی اسے ٹھیک وقت نہ لگا۔ میں سمجھ سکتا ہوں میرا اچانک چھوڑ کر جانا تمہیں کتنا ہرٹ کر گیا ہوگا، لیکن میں مجبور تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے واپس نہیں آنا چاہا، بس میں آ نہیں سکا۔ جب ہولے سے کہتے ہوئے اسے نیاب کی پیشانی سے اپنا سر ٹکا کر اپنے ہونٹ مس کیے تو اس نے محسوس نہیں کیا نیاب نے فوراً ہی اپنے کوٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ سوری، تمہارا غصہ بالکل جائز ہے مجھ پر، اور غصہ رہو، تمہارا حق ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن قریب رہ کر، میرے سامنے رہ کر۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر پیشانی پر لب رکھے۔ نیاب نے مزید کوٹ کو اپنی مٹھی میں بھینچا۔ کھولیں پلیز، کباب میں کبھی اس قدر ہڈی زہر نہ لگی ہوگی جتنی اس سمے کیسر کو حفصہ لگی۔ اس نے کھڑکی کو نوک کیا تھا باہر سے، جس پر کیسر نے فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھتے پیسنجر سیٹ کا ڈور کھولا۔ شکریہ، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کر اپنا سامان سیٹ پر رکھتے ہوئے بیٹھی۔ کچھ دیر بعد ہی ان کا ہاسٹل آ گیا تھا۔ جگنو اٹھ جاؤ، اس نے بہت آہستگی سے آواز دی۔ اس کی آواز پر نیاب کی آنکھ فوراً ہی کھل گئی تھی۔ بغیر کچھ کہے ابھی وہ گاڑی سے اترنے لگی تھی، اس سے قبل ہی کیسر نے تیزی سے اتر کر اس کی سائڈ کا ڈور کھولا، جبکہ حفصہ نے اپنا ڈور خود اوپن کیا اور باہر نکلی۔ میں یہاں ایک ہفتے رکنے والا ہوں، تم چاہو تو بجائے ہاسٹل میں رہنے کے گھر آ جاؤ۔ میں تو چلا جاؤں گا، اکیلا ہوگا گھر، تم آرام سے رہ سکو گی، نیاب نے کیسر کو کہتے سنا، مگر کوئی جواب دیے بغیر وہ ایسے آگے چل دی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ مقابل اسے نظروں سے اوجھل ہو جانے تک تکتا رہا۔ اگلا سین، وہ بیڈ پر کب سے کروٹیں بدل رہا تھا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل شدت سے یاد کر رہا تھا آج کنزا کو کتنے دن ہوئے بات نہیں کی ہوئی، اب تو کیسر بات کرتا ہوگا اس سے، یہ سوچ کر ہی خون جلا۔ بیٹھے بٹھائے عشق کا روگ لگا بیٹھا تھا وہ، اور وہ بھی اس لڑکی سے جو اسے جانتی تک نہیں تھی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، وہ ماننا نہیں چاہتا تھا لیکن بہت شدت سے تکلیف ہو رہی تھی اسے۔ وہ ملنا چاہتا تھا ایک بار کنزا سے، اسے بتانا چاہتا تھا اپنی فیلنگز، بتانا چاہتا تھا کہ کوئی ہیکر نہیں ہے، وہ کیسر نے خود دیا تھا اسے، لیکن اس سے کیا ہوگا یہ سوچ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کون سا اس پر یقین کر لے گی؟ بھلا کنزا اپنے منگیتر کو چھوڑ کر اس اجنبی پر یقین کیوں کرنے لگی؟ اور یہی بات اسے مزید تڑپانے کا سبب بن رہی تھی کہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بتا بھی نہیں سکتا، اور بتا بھی دے تو وہ اعتبار نہیں کرے گی، اور اگر بالفرض اعتبار کر بھی لے تو کبھی ساتھ نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ محلوں کی شہزادی اور وہاں کہاں وہ ایک معمولی سا وکیل۔ یا اللہ، وہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں گراتا بے بسی اور تکلیف کی شدت سے چیخا۔ اگلا سین، عاطف، وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی جب اس کی نگاہ اچانک عاطف پر گئی۔ باہر بہت تیز بارش چل رہی تھی، سردی کی بارش میں نہاتے ہوئے عاطف کو دیکھ حفصہ پریشان ہوئی۔ حفصہ آپ ہی، اس کی نگاہ بھی اب پڑی تھی حفصہ پر۔ سردیوں کی بارش میں کون نہاتا ہے پاگل، ادھر آؤ۔ حفصہ اسے فوراً اپنی جانب بلانے لگی تھی تاکہ وہ بھی ویٹنگ ایریا میں آ کر بارش میں بھیگنے سے بچ سکے۔ آپ کو بارش پسند نہیں؟ عاطف اس کے بلانے پر فوراً ہی آ گیا تھا۔ وہ پورا گیلا ہو چکا تھا، اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں جھاڑتے ہوئے حفصہ کی جانب دیکھ مسکرا کر پوچھنے لگا، پسند ہے مگر سردیوں کی نہیں، میں بیمار نہیں پڑنا چاہتی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے جواب دہ ہوئی تھی، سردیوں کی بارش میں ہی تو اصل مزہ آتا ہے، تم بچے بھی نا، کوئی مزہ نہیں آتا، الٹا بیمار پڑ جاتے ہیں۔ حفصہ نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بے اختیار بول اٹھی، آتا ہے، بہت آتا ہے، چلے میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں کیسے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ ایک لمحہ نہ رکا اور حفصہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کھلے آسمان کے نیچے لے آیا۔ بارش اس قدر تیز ہو رہی تھی کہ حفصہ کو ایک منٹ بھی نہ لگا پورا بھیگنے میں۔ یہ کیا کیا تم نے، مجھے پورا بھگو دیا۔ اس کے گرم جسم پر جیسے ہی بارش کی ٹھنڈی بوندیں پڑی وہ پوری کی پوری اچھل پڑی تھی۔ اب چھوڑ بھی دیں اس ٹینشن کو اور بارش کو انجوائے کریں۔ عاطف نے یہ کہتے ہوئے برستا ہوا پانی اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرا اور اس سے حفصہ کے منہ پر چھینٹیں ماری۔ یہ لو لو لو، یہ بھی لو۔ حفصہ نے بھی بدلہ لینے کی غرض سے ہاتھ کے پیالے میں پانی بھر کے اب عاطف پر پھینکنا شروع کر دیا۔ عاطف اور وہ اب بچوں کی طرح بارش میں کھیل رہے تھے۔ پتہ ہے ہمارے یہاں جب بارش ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں بچے؟ کیا؟ عاطف خاصا تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ بارش دو، 100 گھنٹوں کی بارش دو۔ حفصہ اپنا بچپن یاد کرتے ہوئے خاصا مسرت بھرے لہجے میں اسے بتانے لگی۔ او تو چلیں پھر دونوں ساتھ مل کر بولتے ہیں، پاگل لگیں گے دونوں۔ وہ ایک معصوم سی مسکراہٹ جو بچپن کی یادوں میں کھوئی ہوئی سی تھی چہرے پر بکھیرے گویا ہوئی۔ اگر پاگل بننے میں خوشی ہے تو اس میں کیا برائی ہے، چلے نا بولتے ہیں۔ عاطف بضد تھا، اوکے چلو بولتے ہیں، مگر پاگل لگیں گے ہم لوگوں کو۔ حفصہ ابھی بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ بارش دو، 100 گھنٹوں کی بارش دو۔ عاطف نے اس کا انتظار کیے بغیر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ ایک دو بار تو اس نے اکیلے ہی کہا لیکن پھر حفصہ بھی بچوں کی طرح اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ دونوں روڈ پر کھڑے ہو کر بارش میں بھیگتے اچھلتے بچوں کی طرح صدائیں لگا رہے تھے۔ کبھی کبھار یوں ہی بچہ بننے میں کوئی خرابی نہیں، اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو۔ وہ ابھی اپنی ہی مستی میں صدائیں لگاتے ہوئے اچھل ہی رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے اپنے ساتھ اچھلتی ہوئی بارش میں بھیگی لڑکی پر گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ وہ سرخ و سفید بھیگی لڑکی اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گئی تھی۔ ایک بہت نیا سا احساس تھا جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے سے گرتی ہوئی پانی کی بوندیں دل میں بہت کچھ اتل پتل کر گئیں۔ وہ پیاری لگی، بہت پیاری۔ چہرے پہ از خود ہی مسکراہٹ بکھرنے لگی، جبکہ مقابل اس کی نگاہوں سے لاپرواہ ہو کر
دونوں باہیں پھیلا کر زور زور سے صدائیں لگانے میں مگن تھی کہ یا اللہ بارش دو، 100 گھنٹوں کی بارش دو۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ حفصہ نے اچانک اسے خود کو جب یوں تکتے دیکھا تو بے دھڑک پوچھا، اور وہ کیا بتاتا کہ کیا ہوئے؟ وہ بس نظریں جھکا کر بلش کر گیا۔ چلو اب بہت بچپنا ہو گیا، چلو۔ حفصہ نے یہ کہتے ہوئے اب اس کی کلائی کو پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ آگے آگے تھی اور عاطف اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتا چلا جا رہا تھا، اور حفصہ تو جانتی بھی نہ ہوگی کہ کتنی چھوٹی عمر میں اس نے عاطف کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ واو، ایپیسوڈ اچھی تھی، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ اب آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ۔ پلیز پلیز پیارے پیارے سے ریڈر لسنر اچھے کمنٹس کریے گا پلیز، کوئی بھی بیڈ کمنٹس نہیں کریے گا، نہ یہ بولیے گا کہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے، نہ یہ بولیے گا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی دیں۔ پلیز اچھے اچھے کمنٹس کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اچھا، نیکسٹ ایپیسوڈ کس کی؟ رازدار محبت کی، ٹھیک ہے؟ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔